ایک بار پھر نواز شریف وطن واپس پہنچ گیا۔ اس حوالے سے خیبر پختونخوا سے بھی کافی تعداد میں یہاں کی جو ورکر ہے وہ گئے ہیں، روانہ ہو چکے ہیں اس کے استقبال کے لیے۔ بہرحال انہوں نے تو آنا ہی تھا، کیونکہ جب سے عمران خان اندر ہو چکا ہے تو اندازہ ہو گیا سب کو کہ ایک بار پھر نواز شریف آ رہا ہے اور وہ پہنچ گیا۔ اس پر ہم بات کریں گے۔ میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں ہمارے سینئر صحافی اور مشرق کے نیوز اینکر بھی ہے محمد فہیم، اور خود اپنا یوٹیوب بھی چلا رہے ہیں، ولاگ بھی کر رہے ہیں، بہترین ولاگ کر رہے ہیں اس وقت خیبر پختونخوا سے۔ محمد فہیم کے نام سے ان کا چینل ہے۔ بہرحال محمد فہیم، وقت دینے کا بہت شکریہ، اور یہ بتائیے کہ کیا نواز شریف ایک بار پھر وزیر اعظم بننے کے لیے آگے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انتہائی افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ انہیں یہی کہا گیا ہے، اور افسوس اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ کسی کو یہ باور کرا دیں کہ آپ وزیر اعظم ہیں، آپ آ جائیں، تو پھر میں کیوں پولنگ اسٹیشن جاؤں؟ یہ 22 کروڑ عوام سے، 25 کروڑ عوام سے آپ یہ کیوں امید کر رہے ہیں کہ وہ جا کے پولنگ اسٹیشن پہ ووٹ پول کریں؟ آپ نے تو فیصلہ کر لیا ہے، جو چند لوگ بیٹھے ہیں اوپر انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ اس فلاں بندے کو ہم وزیر اعظم بنائیں گے، فلاں اپوزیشن لیڈر ہوگا، فلاں جو ہے وہ الیکشن میں حصہ نہیں لے گا۔ اور 2018 میں بھی یہ ہوا تھا۔ مطلب یہ تمام کیلکولیشن ہو چکا ہے؟ بالکل، کرنے والوں نے کر لیا ہے۔ لیکن میں تھوڑا سا آپ کو بیک گراؤنڈ میں لے جانا چاہوں گا۔ یہ جو آج میاں محمد نواز شریف صاحب پہ ہاتھ رکھا گیا ہے، سب کو پتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ ان کو لے کے آ رہی ہے، بالکل فوج کے کہنے پہ وہ آ رہے ہیں، اور انہیں پوری گارنٹی دی گئی ہے کہ جی آپ کے لیے ہم لوگ لیول پلینگ گراؤنڈ، آپ کے حق میں پچ تیار ہوگی، جس طرح کی بالنگ آپ نے کرنی ہے، جس طرح بیٹنگ آپ نے کرنی ہے وہ ہوگی، اور یہ پیپلز پارٹی بھی کہہ چکی ہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ خود کتنا الیکشن مینیپولیٹ کر سکتی ہے۔ یہ سب تسلیم کر چکے ہیں کہ 2018 میں الیکشن مینیپولیٹ ہوا تھا۔ نواز شریف صاحب خود کہتے ہیں کہ الیکشن مینیپولیٹ ہوا تھا، مولانا فضل الرحمان صاحب کہتے ہیں مینیپولیٹ ہوا تھا، اور بلال بھٹو زرداری کہتے ہیں کہ مینیپولیٹ ہوا تھا۔ اتنی بڑی مینیپولیشن ہونے کے باوجود بھی پی ٹی آئی گورنمنٹ نہیں بن رہی تھی۔ تو مطلب یہ ہے کہ جو یہاں پہ بیٹھے ہوئے لوگ یہ فیصلہ کر رہے ہیں کہ یہ بندہ وزیر اعظم ہوگا، یہ وزیر اعلیٰ ہوگا، اس کو باہر رکھیں گے، ان کو بھی یہ پتا ہے کہ وہ ایک حد تک ہی مینیپولیشن کر سکتے ہیں۔ اور یہ جو آج اتنا بڑا مجمع لگایا گیا ہے مینار پاکستان میں، وہ اسی لیے لگایا گیا ہے کہ بیسیکلی نون لیگ بھی ان کو بتا رہی ہے کہ آپ کو بڑی مینیپولیشن نہیں کرنی، آپ کو مجھے ہر حلقے میں 2-4 ہزار ووٹ ہی مینیج کرنا ہے، باقی میں خود لے لوں گا۔ لیکن کیا اتنا ہی فرق ہے؟ اب یہ مسئلہ ہے۔ بہت سے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف صاحب کا یہ مطالبہ رہا ہے کہ ایک تو عمران خان جیل میں ہو، دوسرا وہ الیکشن میں حصہ ہی نہ لیں۔ یہ تصدیق کہیں سے نہیں ہوئی ہے، لیکن یہ بہت سے لوگ، اسٹیبلشمنٹ سے نواز شریف کا ڈیمانڈ ہے۔ یہ بہت سے لوگ کہتے ہیں ان کی یہ ڈیمانڈ ہے۔ لیکن میں یہاں پہ ایک بات کروں گا، پشاور میں مولانا فضل الرحمان صاحب نے ایک بہت ہی بہترین بات کی۔ وہ کہتے ہیں کہ میرا مخالف بندہ ہوا ہو، جیل میں ہو، اور میں اس پہ بیانات دوں، یہ تو پھر مزہ نہیں کرتا۔ اصل مقابلہ یہ ہے، جب آپ یہ کہتے ہیں کہ جی میں سب سے زیادہ مقبول ہوں، میں سب سے زیادہ ایکسیپٹیبل ہوں، تو پھر آئیں میدان میں۔ اب یہ کہنا کہ اگلے بندے کو میدان سے باہر کرو، ایون وہ بندہ ہوا ہے، وہ جیل میں ہے، اس کو پرمیشن نہیں ہے کمپین کرنے کی، اس کے پولیٹیکل پارٹی کے لوگ گھر سے نہیں نکل سکتے، پھر بھی ایک خوف ہے، تو کہا جاتا ہے کہ بیلٹ پیپر پر بھی نشان نہ ہو۔ تو میرے خیال میں اسٹیبلشمنٹ بھی جانتی ہے کہ 2018 میں جب وہ عمران خان کو جتوانا چاہ رہے تھے تو انہوں نے پی ایم ایل این کو الیکشن لڑنے دیا، جے یو آئی الیکشن لڑنے دیا، پیپلز پارٹی کو لڑنے دیا، تو اسی لیے وہ سب سامنے آ گئے تھے۔ اس بار اگر وہ ویسا ہی مینیپولیشن کریں گے تو پھر ایک ایسی گورنمنٹ آئے گی کہ وہ کنٹرول نہیں ہوگی۔ مین ان کو لگتا ہے کہ شاید اگر بیٹ کا نشان ہی نہ ہو تو زیادہ آسانی سے اپنے من پسند بندے کو وہ، اور کہیں گے جی عوام کا ووٹ لے کر آیا۔ عوام کا ووٹ خیر جس طرح سے آتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ نواز شریف صاحب کیوں وطن سے باہر گئے تھے؟ کیا انہیں کسی نے وطن سے نکالا تھا؟ ایک تو ان کو جو پہلے گئے تھے وہ تو پرویز مشرف صاحب علاج کے لیے گئے تھے وہ۔ دیکھیں علاج کے لیے کیسے علاج کے چلے گئے؟ 9 سال 3 بار وہ وزیر اعظم رہے ہیں، اور 9 سال تک رہا 9 سال وہ وزیر اعظم رہے ہیں، اور اگر دیکھا جائے تو ان کے بھائی 10 سال وزیر اعلیٰ رہے پنجاب میں۔ ایک تو اسپتال بنا لیتے ہمارے لیے کہ وہاں پہ وہ علاج کر پاتے، ایک لاہور میں بن جاتا جہاں پہ ہر قسم کا علاج ہوتا، یعنی کسی کو، اب وہ تو چلے گئے باہر، ان کے پاس پیسہ ہے،
ان کے پاس اپروچ ہے, انہوں نے علاج کرا لیا باہر. اب ایک غریب بندہ مر جائے گا یہاں پہ, کہ بس تم غریب ہو, تم پاکستانی ہو, تم نے مرنا ہی ہے. تو اگر ایک اسپتال یہاں بن جاتا, اور اب بھی کیونکہ اب جس طرح کہہ رہے ہیں کہ دوبارہ وہی بنیں گے, تو میرے خیال میں ان کی پریورٹی یہی ہونی چاہیے کہ ان کی حکومت کے اندر پاکستان میں ایسا کوئی بھی ایک ہسپتال نہ بنے جہاں ان کا علاج ہو, تاکہ دوبارہ باہر جا سکیں. دوبارہ جا سکیں, کیونکہ یہ تو پھر باہر کیسے نکلیں گے, وہ باہر جانے کا راستہ پھر ختم ہو یس جائے تو گا. بند ہو جائے گا. تو یہ جو اس وقت ہے. دوسرا یہ ہے کہ میاں صاحب تو بہت پہلے سے ہی ٹھیک ہو گئے تھے, سب کو پتا ہے کہ وہ کتنی بار دبئی آئے, جب آپ لوگ انٹرم گورنمنٹ بنا رہے تھے تب بھی وہ دبئی آئے, کتنی بار وہ سعودیہ آئے. بس پاکستان انہوں نے اپنے لیے خود ایک سیلف ایگزائل تھا. دبئی کے لیے بھی ٹھیک تھا, سعودی عرب کے لیے بھی ٹھیک تھا, وہاں پر گھومنے پھرنے کے لیے بھی ٹھیک تھا, پاکستان آنے کے یورپ لیے وہ چھٹیاں منانے کے نہیں, دیکھیے سیلف ایگزائل تھا نا, تو سیلف ایگزائل تو پھر آپ ملک کے لیے نہیں کرتے, آپ خود کے لیے کرتے ہیں. بس وہ ان کی مرضی تھی, وہ باہر تھے تو بس وہ باہر چلے گئے. اچھا, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پی ڈی ایم بنا, کافی عمران خان حکومت کو گرانے کے لیے انہوں نے سب اکٹھے ہو گئے ہیں. اب آپ کو کیا نظر آ رہا ہے کہ جو آئندہ آنے والے سو کالڈ انتخابات ہیں وہ پیپل پارٹی اور پی ایم ایل این اکٹھے رہ سکتے ہیں؟ دیکھیں, ایک تو یہ ہے کہ میں بہت شکریہ ادا کروں گا پاکستان تحریک انصاف کا اور جنرل پاشا کا. انہوں نے پی ٹی آئی کو بڑا بیک کیا تھا جب پی ٹی آئی بنی تھی. انہوں نے ہمارے جمہوریت کے نظام کو ایکسپوز کر دیا. کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی اسٹیبلشمنٹ کے رول سے ناراض نہیں ہے. یہ سب بہت خوش ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ پولیٹیکل رول اپناتی ہے, مینیپولیشن کرتی ہے. ناراض اس بات پہ ہوتی ہے کہ میرے لیے کیوں نہیں کرتے. جب 2018 میں مینیپولیشن ہوئی پی ایم ایل این کے خلاف, جے یو آئی کے خلاف, پیپلز پارٹی کے خلاف, تو پی ٹی آئی کو وہ بڑی پسند تھی کہ یہی تو اصل روح ہے ہماری جمہوریت کی. لیکن ان سب کو برا لگ رہا تھا. اب جب وہ سوئچ ہو گیا ہے تو یہ سب کہہ رہے ہیں کہ خیر ہے, پی ایم ایل این بھی کہہ رہی ہے کہ خیر ہے. جی میرا خیال ہے یہ پہلی بار, کم سے کم آپ مجھ سے عمر میں زیادہ ہیں, میں نے پہلی بار دیکھا ہے کہ ایک منتخب وزیر اعظم کھڑا ہو کے کہتا ہے کہ میں تو فوج کا بندہ ہوں. یہ تو ایک طرح سے پہلے گالی سمجھی جاتی تھی کہ آپ اگلے بندے کو انسلٹ کرتے ہیں کہ تم جمہوری بندے ہو ہی نہیں, تم تو عوامی ووٹ سے آئی نہیں ہو. وہ کہتے جی میں فخر سے کہتا ہوں کہ میں ہوں. تو وہ اس وقت ایک بہت انسلٹنگ تھا, لیکن انہوں نے مان لیا. اب اگر نواز شریف صاحب تو پچھلے دنوں بڑے مزے کی بات کر لی فیصل کریم کنڈی صاحب نے کہ جس طرح عمران خان سلیکٹڈ تھا ویسے ہی نواز شریف بھی سلیکٹڈ ہوگا. تو اگر سلیکٹڈ حکومتیں ہی بننی ہے تو میرے خیال میں اتنا بڑا پیسہ الیکشن پہ خرچ نہیں کرنا چاہیے. جو کچھ ہے ہماری فوج ہے, ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے, وہ خود فیصلہ کرے اور بس جس کے حوالے کر دے. ہم مان لیں گے, ہم کیا انکار کر سکتے ہیں. مجھے بتا دیں, پاکستان کی عوام میں انکار کی ضرورت ہے نہیں ہے. وہ جو فیصلہ کریں گے ہم ان کو مانیں گے, ہم ہر تسلیم خم کریں گے. اچھا, اب آج جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے پشاور سے بھی بہت سارے جتنے بھی ڈی سی این جیز ہے وہ موو ہو گئے ہیں اسلام آباد, لاہور. نہیں, وہاں کیوں موو ہوئے, یہاں کیوں کوریج نہیں کی؟ وہ وہاں پر کر رہے ہیں کہ یہاں پہ جو لوگ تھے ان کی کوریج کیوں نہیں؟ وہ اس لیے نہیں کر رہے ہیں کہ میرے خیال میں سب کے سب پی ٹی آئی کے جھنڈے ان کو نظر آئیں گے, پھر وہ کیا کریں گے. نہیں, یہاں پہ آپ کو پی ایم ایل این کے لوگ صبح 8 بجے کا ٹائم دیا تھا میر مقام صاحب نے, اور 12 بجے تک یہاں پہ سب کھڑے رہے کیونکہ کچھ تھا ہی نہیں چلنے کے لیے. وہ اکٹھے نہیں ہو سکتے ہیں. بہرحال امیر مقام پھر بھی اچھا ہے, خرچے مرچے کر کے اپنا حلقہ بھی نکال لے گا, خرچ کر کے خواتین کو, بوڑھی خواتین جو ہوتی ہیں اکثر ہم دیکھ رہے ہیں کہ ابھی یہ 2 دن پہلے ہوتا ہے تو آپس میں سر 2 دن پہلے, اب تو یہ آفیشیل ہو گیا ہے, ویڈیوز کی آ گئی ہے, پشاور میں جو محکمہ صحت کی طالبات ہیں ان کی کوسٹر بھر کے لائی گئی تاکہ وومن کنونشن کامیاب ہو. 2000 روپے پر ہیڈ ان کو دیے گئے ہیں. تو اس طرح سے ہمیشہ 2000 ریٹ ہوتا ہے ان کا. ہاں, تو آپ ایک چھوٹا سا شادی حال نہیں بھر سکتے 50 خواتین سے, تو آپ پھر اور کیا یہاں پہ ورکرز کی بات کریں گے. دیکھیے, ہر وقت جب بھی ان کا کوئی جلسہ ہے, جب بھی ان کا کوئی ورکر کنونشن ہے, تو ہم نے دیکھا ہے, کیمرے میں ہم نے ریکارڈ کیا ہے کہ وہ خواتین بعض لڑائی پر اتر آتی ہے, جو بوڑھی خواتین ہوتی ہے گاؤں سے اٹھا کے اور خواتین کی سیٹوں پر بٹھا کے کہ بھائی وہاں پر ہمیں بتایا تھا کہ 2000 روپے ملیں گے, کہاں ہیں 2000 روپے, ہمیں ابھی دے دیں. بہرحال وہ قرض بھی نہیں کرتے ہیں اس پر, کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ ہم بعد میں بھاگ جائیں گے. تو آج بھی یہ جو لیٹ ہو گئے, میرے خیال میں یہ مسئلہ تھا کہ آپ ہر وقت بھاگ جاتے ہیں تو جو دیکھیں آپ نے تو بار بلانا ہے نا لوگوں کو, تو آپ پیمنٹ ٹائم پہ کریں گے تو لوگ وقت سے آئیں گے اگلی بار. ہاں, ان کو اخلاقاً بنانا پڑتا ہے. اخلاقاً بھی ان کو یہ چاہیے کہ جب وہ گھروں سے نکل رہے ہیں یا تو ایڈوانس میں پیمنٹ کر دے تاکہ وہ گھر میں چھوڑ کے آ جائیں. تو اب میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ جو میڈیا کوریج ہے بہت ہائپ کریٹ ہو چکا ہے. جتنا بھی میڈیا ہے بس سب کے سب نواز شریف, جتنے بھی اخبارات ہیں, سپوز
دی نیوز کا میں دیکھ رہا تھا طلعت حسین صاحب کے ولاگ میں کہ دی نیوز کا اخبار دی جو نیوز، فرنٹ جنگ اور ایکسپریس، یہ تین تو میں دیکھ چکا ہوں. فرنٹ پیج پورا اشتہار پورا ہے، خبر نہیں ہے، صرف اوپر وہ ایک پیشانی لگی ہوئی ہے ان کی، باقی نواز شریف آ رہا باقی نواز تو وہ اشتہار ہے، اشتہاری پالیسی ہے. ہاں. لیکن تو دوسری بات، آپ بہرحال میڈیا کی بات کر رہے ہیں، دوسری بات یہ کہ اس سے پہلے نواز شریف کو بھی جتنا بار بھی وہ 3 بار وزیر اعظم رہ چکے ہیں، ہر بار وہ اسٹیبلشمنٹ سے ٹکراؤ کے بعد فارغ ہو گئے ہیں. اس بار بھی ہوں گے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس بار بھی ہوں گے؟ اس بار بھی دیکھیں، یہی مین حال مسئلہ ہوگا؟ یہ ہے نواز شریف کا کہ نواز شریف اور شہباز شریف میں فرق یہی ہے کہ شہباز شریف اوپنلی مانتے ہیں کہ میں فوج کا بندہ ہوں. نواز شریف تھوڑا سٹینڈ لینے والا بندہ ہے، اور آپ دیکھیں کہ ان کی پارٹی کو جتنا نقصان شہباز شریف نے پہنچایا ہے اور کسی نے نہیں پہنچایا. اس پارٹی کا بیڑا غرق جو ہے وہ شہباز شریف نے کیا ہے. ان 18 مہینوں کے اندر جو ان کے پاس پارٹی کی کمان تھی، بیڑا غرق کرنے والے وہ تھے. وہ مفاہمت والی سیاست کرنا چاہتے ہیں، اور مفاہمت کی سیاست آپ کو مسلم لیگ کاف بنا دیتی ہے یا پیپلز پارٹی بنا دیتی ہے کہ وہ سکڑتی جاتی ہے. ہمیشہ آپ کا بیانیہ جارحانہ ہونا چاہیے. ہاں، آپ اندر جا کے مفاہمت کریں نا، آپ باہر تو کھل کے بولیں، اندر آپ مفاہمت کریں، لیکن باہر آپ کھل کے بولیں. لوگ اوپر سننا چاہتے ہیں. عمران خان صاحب کو دیکھ لیجئے، وہ پیورلی اسٹیبلشمنٹ ساتھ ایک پیج پر تھے، اندر اکٹھے تھے، لیکن وہ باہر نکل کے چور ڈاکو نعرے لگاتے تھے سیاسی پارٹیوں کے بارے میں ہی صحیح. لیکن یہاں پہ اب دیکھنا پڑے گا کہ آج میاں صاحب تقریر کیا کرتے ہیں. بیسیکلی ان کی پارٹی پالیسی وہیں سے کلیئر ہوگی کہ وہ چاہتے کیا ہیں. اگر تو ان کا ایگریسو سٹانس نہ رہا، جاگ پنجابی جاگ، ووٹ کو عزت دو، مجھے کیوں نکالا، یہ تمام ایگریسو نعرے تھے، اور ان سب پہ ان کو ووٹ ملا ہے. 2018 کے عام انتخابات میں پوری کی پوری اسٹیبلشمنٹ، پوری کی پوری سیاسی مشینری، پوری کی پوری بیوروکریسی، یہ سب مل کے عمران خان کو کامیاب نہیں کرا سکے. پھر آپ کو ادھر سے ایم کیو ایم کو کھینچو، ادھر سے پی ایم ایل کیو کو کھینچو، ایسے کر کے بنانا پڑا کیونکہ آپ کا سٹانس ایگریسو تھا. اس وقت مسئلہ یہ ہے کہ جو پی ٹی آئی ہے اس کا سٹانس اس سے زیادہ ایگریسو ہے. مقابلہ پی ٹی آئی سے ہی ہے، سب کو پتا ہے. لیکن اگر میاں صاحب مقابلہ کرتے ہیں تو ان کو خوف رہے گا، ایک ڈر رہے گا شکست کا. یا تو یہ کہ آپ اگلی کھلاڑی کو کھیلنے ہی نہ دیں، صرف میں ہی بیٹنگ کروں گا اور آپ سائڈ پہ ہو جائیں. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ وہ آج نعرہ کیا لگاتے ہیں. آج ان کی جو سپیچ ہے وہ ان کے مستقبل کو واضح کر دے گی. اگر وہ ایگریسو جاتے ہیں تو آپ ایک اچھا مقابلہ ہوتا ہوا نظر آئے گا. مطلب پی ٹی آئی بھی رہے گی کیونکہ اسٹیبلشمنٹ کو بھی کچھ چاہیے کہ اگلے بندے کو کنٹرول رکھے. میرے خیال میں اس میں یہ اس کے اسپیچ میں یہ بھی شامل ہوگا کہ جو غدار فوجی جرنیل ہے، افسران ہے، ان کے مطابق غدار، ہاں جو ان کے خلاف تھے، ان کے دیکھیں غدار تو وہ جو میرے خلاف ہے، جو میرے ساتھ کر کے کچھ کر رہا ہے وہ ٹھیک ہے. تو یہ بھی ایک نعرہ ہوگا ان کا کہ جو غدار ہے، جو محب وطن نہیں ہے، ان کا احتساب کیا جائے، ان کو پکڑا جائے، ان کو گھسیٹا جائے، ان کو لٹکایا جائے. اس طرح کی باتیں بھی ہو سکتی ہیں. مجھے امید نہیں ہے ویسے. ہاں، بہرحال جو بھی ہے، جس طرح 18 منٹ کے اندر اسلام آباد ہائی کورٹ نے ان کو ریلیف دیا ہے. 18 منٹ بہت قیمتی 18 منٹ تھے. میرا خیال ہے کم سے کم میں نے تو اپنی عدلیہ کی تاریخ میں 18 منٹ کے اندر کیس لگتے، درخواست جمع ہوتے، کیس لگتے، نیب کا جواب جمع ہوتے، اور وہ تھی اریسٹ وارنٹ تھے ان کو معطل ہوتے ہوئے. 18 منٹ میں کبھی کیس نہیں دیکھا، وہ بھی ہائی کورٹ میں. اچھا، اس وقت ہم کیا دیکھتے ہیں کہ ہمارے خیبر پختونخوا میں اب بھی روز رپورٹ کر رہے ہیں. مجھے تو ایسا لگ رہا ہے کہ اگر پی ٹی آئی پر بین نہیں لگائی گئی اور اگر زبردستی ان کو نہیں روکا گیا پولیس اسٹیشن سے ان کے ورکروں کو، تو پی ٹی آئی کا مقابلہ اگر پی ڈی ایم ڈبل پر بھی آ جائیں، دوبارہ اکٹھے ہو جائیں، منظم ہو جائیں، میرے خیال میں وہ جو ووٹ ہے، ووٹ پی ٹی آئی داور کا ہے. صاحب یہاں پہ ایک دو چیزیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ ادھر پوری کی پوری پالیٹکس چینج ہو گئی ہے. میں نے بہت سے لوگوں کو سنتے ہوئے دیکھا ہے اور سنا بھی ہے ان کو. وہ یہ کہتے ہیں کہ خیبر پختونخوا کا مسئلہ یہ ہے کہ یہاں کا ووٹر جاگ رہا ہوتا ہے. سندھ میں لوگ بس ان کو پتہ ہے کہ بے نظیر کا ووٹ ہے، اور وہ جو ان کے دیہات کے سائڈ کے لوگ ہیں، آپ کو پتہ ہے جس طرح سائیں اور وہ وڈیرا والا کانسیپٹ ہے، غلاموں والا کانسیپٹ ہے، انہوں نے ووٹ کرنا ہے ادھر، کدھر ووٹ نہیں کرتے. پنجاب میں بھی بس شہباز شریف اور نواز شریف کا ووٹ ہے اور تھوڑا بہت. یہاں پہ مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پہ لوگ بیانیہ دیکھتے ہیں اور بیانیہ بڑا میٹر کرتا ہے. ہاں، یہاں مینیپولیشن بہت ہوتی ہے، تجربہ گاہ ہے،
مینیپولیشن ہوتی ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن مینیپولیشن بھی ایک حد تک ہوتی ہے، کھل کے نہیں ہوتی. میں آپ کو اگزامپل دوں گا. 2018 میں عمران خان کو جب ووٹ ملا، بہت سے لوگ کہتے ہیں یہاں پہ دھاندلی ہوئی. دھاندلی اس لیول کی نہیں ہوئی جتنی پنجاب میں ہوئی. میں آج بھی کہتا ہوں ہوئی ہے، اس میں کوئی شک نہیں، ہم نے خود رپورٹ کیا ہے ہوئی ہے دھاندلی، لیکن اتنی نہیں ہوئی جتنی پنجاب میں ہوئی. نمبر 2، یہی عمران خان، وہی اسٹیبلشمنٹ، سب اس کے ساتھ تھے، اور 2021 کا بلدیاتی انتخاب وہ ہار گئے کیونکہ ان کے مخالف بیانیہ بڑا مضبوط ہو گیا تھا اور لوگوں نے بیانیے پہ ووٹ دیا. اسی پشاور کے اندر جے یو آئی جیتی ہے، چارسدہ کے اندر جا کے جے یو آئی جیتی ہے، نوشہرہ کے اندر پرویز خٹک پبی کی تحصیل ہار گیا تھا، ثوابی کے اندر اسد کیسر اور سب شاران برقی مل کے صرف ایک تحصیل جیت سکے تھے، 3 تحصیل وہ بھی ہار گئے تھے. علی مین گنڈاپور وہ جس طرح جیتا اس کا بھائی وہ ایک اور قصہ ہے، بعد میں ضمنی الیکشن ہوا. تو یہ جو ایک صورتحال ہے، یہاں کے لوگ ووٹ کو دیکھتے ہیں. ہاں، بلے کا نشان نہ ہونا نقصان دے گا اگر پابندی لگتی ہے، لیکن اگر بلے کا نشان نہیں ہے تو بھی پی ٹی آئی جو ہے وہ اتنی خاموش نہیں بیٹھی رہے گی، وہ اپنے بندوں کو آزاد کھڑا کرے گی. اور پی ٹی آئی کے اندر اپنے لوگوں کو اویئرنیس دینے کی ایک، آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک جہد موجود ہے. تو وہ بہت بڑی تعداد نہ صحیح لیکن ایک ریزنیبل تعداد میں اوپر اسمبلی میں آئیں گے اور وہاں نظر آئیں گے. لیکن مجھے لگتا نہیں کہ پی ٹی آئی پہ پابندی لگے گی. مجھے پی ٹی آئی پہ پابندی لگتی ہوئی نظر نہیں آ رہی. بہت سے لوگ کہہ رہے ہیں کہ پابندی لگی، لیکن مجھے پی ٹی آئی پر اس وقت پابندی اس لیے نظر نہیں آ رہی کیونکہ اسٹیبلشمنٹ، وہ کہتے ہیں نا کہ سارے انڈے ایک ہی پنچھی بھی نہیں رکھتے، انہوں نے کچھ نہ کچھ بچا کے بھی رکھا ہے. میاں صاحب کو بھی کنٹرول کرنا انہوں نے. آپ نے خود کہا کہ میاں صاحب کی تاریخ یہ رہی ہے، ہسٹری یہ رہی ہے کہ وہ کنٹراڈکٹ کرتے ہیں. جب وہ آئیں گے، نواز شریف کی طرح تو، شہباز شریف کی طرح تو نہیں ہوگا. ہاں، جب وہ آئیں گے تو کون کنٹرول کرے گا اس کو؟ پیپلز پارٹی سے ابھی امید نہیں کر سکتے. تو آپ کو پنجاب کے اندر پیپلز پارٹی کو ایج دیں گے، لیکن دیکھتے ہیں وہ کتنے ایج میں آتے ہیں. وہ ساتھ، ہاں، مائنس عمران خان پی ٹی آئی آپ کو نظر آئے گی. عمران خان الیکشن میں شاید حصہ نہ لے سکے، لیکن اس کو بھی سوٹ کرتا ہے. کیا مائنس نواز شریف پی ایم ایل این نہیں آئی پچھلے انتخابات میں؟ تو میں خیال ہے عمران خان کو تھوڑا سا حوصلہ کرنا پڑے گا. 5 سال کے بعد پھر حکومت تبدیل ہوگی. اس وقت جنرل باجوہ تھے، پھر عاصم منیر آ گئے، کل کوئی اور ہوگا. یہ سب کچھ شفٹ ہوتا رہتا ہے اور یہ بار بار چینج ہوتا ہے. ہماری اسٹیبلشمنٹ کا جو لو افیئر ہے وہ 3 سال سے اوپر چلتا نہیں ہے. ان کا عشق بس 3 سال کا ہی ہوتا ہے، چاہے وہ پیپلز پارٹی سے ہو، بھٹو صاحب سے ہو، چاہے وہ نواز شریف سے ہو، چاہے وہ مولانا صاحب کے ساتھ ہو ایم ایم اے کے دور کے اندر، یا چاہے وہ ان کا عمران خان ساتھ ہو. 3 سال سے اوپر وہ برداشت ہی نہیں کر سکتے، بس پھر انہیں طلاق لینی ہوتی ہے. تو یہاں پر بھی ایسا کچھ ہوگا. ابھی وہ آ رہے ہیں، جتنے ان کو کینٹھے پہنائے جا رہے ہیں نا، مجھے خوف ہے 2025-26 کے اندر پھر کیا حال ہوگا. تو آپ 3 سال کے بعد ہم رہیں نہ رہیں، آپ دیکھیے گا کہ پھر کیا حالت ہوتی ہے. اوکے، بہت شکریہ. دیکھیے ناظرین، اس وقت اگر ہم دیکھیں پاکستانی سیاست پر اگر نظر ڈالیں تو عام طور پر یہ کانسیپٹ کلیئر ہے ہر کسی کو، مجھے بھی، آپ لوگوں کو بھی، کہ نواز شریف آ رہا ہے ایک بار پھر 4تھی مرتبہ وزیر اعظم. لیکن محمد فہیم کی بات کہ وہ کتنے عرصے تک رہے گا، کیونکہ ہر وقت ان کے تاریخ یہی ہے کہ وہ ٹکر لیتا ہے اور اس کی حکومت ان کے ہاتھ سے چلی جاتی ہے. بہرحال جو بھی صورتحال بن رہا ہے ہم آپ کو آگاہ کرتے رہیں گے. ایک اور ولاگ تک مجھے اجازت دیجیے، تب تک کے لیے اللہ حافظ.